अजीज़ान आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सोल्जर्स के स्पीक से इतनी शदीद तकलीफ है आपके फेल मार्शल साहब को कि उनसे रहा नहीं जाता। अपने साले को खास तौर के ऊपर भिजवाया है कि जाओ जाओ उसको पकड़ के लाओ। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, आपकी औकात आपकी जेब से आजकल की दुनिया देखती है या आपके किरदार से देखती है। ना तो आपके पास किरदार है, ना आपकी जेब में तेला है। जब पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला कि ओ मैं गई और मैं पकड़ लाई। वो एक गशखोरी साहब है कोई वहां पे। उस तरह इस तरह के बहुत से लोग हैं कि बस वो वी लॉगर्स को पकड़ के ले आए, बस वो मुकदमा जीत गए, बस वो माफी मांग लेंगे, बस वही हो जाएगा। माफी मंगवानी सी इन्ना खर्चा क्यों कीता भाई, इंज दस देंदे है मैनू तरला पा लेंदे। लेकिन बहरहाल पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। ये जो कार्रवाई यहाँ पे इस वक्त की जा रही है, जो मामलात है यहाँ पे, उसमें कुछ बहुत सी मामला अब तो जो इनके अपने लोग हैं वो भी बोलने पे मजबूर हो गए हैं कि यार इनके पास पल्ले नहीं तेला। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये नेक नियति में बोल रहे हैं तो पता नहीं, मुझे तो इसके ऊपर मशकूक लगती है बातचीत। लेकिन कामरान खान साहब जो है वो जाहिर बात है कि जो बात वो करते हैं, कामरान खान साहब हमेशा से बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के, मिलिट्री सोर्सेज के बड़े क्लोज रहे हैं। कामरान खान साहब लिखते हैं कि दर्दनाक हकीकत पाकिस्तान की मईशत वाकई फ्रीज हो रही है। पहली बार पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और SIFC आसम मुनीर का बगल बच्चा ने एक ही दर्दनाक हकीकत बयान कर रहे हैं। मईशत को जिंदा रखने के लिए फौरी सर्जरी नागजीर हो चुकी है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद जमूद का शिकार है। सच बोल रहे हैं इसलिए पढ़ रहा हूं मैं। GDP ग्रोथ मुसलसल 1.5 से 2% के दरमियान सिसक रही है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों अशके है यार, जिंदाबाद। आपने इनको दिखा दिया है, आपने इनकी मत मार दी है। इसलिए FDI भाई ओवरसीज पाकिस्तानी लेके आता है पाकिस्तान में। बाहर वाले भी लोग नहीं ला रहे जब पाकिस्तान का अपना लोग नहीं लेके आएगा पैसा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 4 साल से ना होने के बराबर है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। और लोकल इन्वेस्टमेंट भी टोटल तकरीबन खत्म हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा जनाब, आपके अपने कामरान खान साहब कह रहे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान की दो सबसे अहम अदारा जाती आवाजें, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और फौज की क्यादत में कायम SIFC, ये फौजियों ने जो खुद बनाई है, पहली बार मुकम्मल हम आवाज है कि मौजूदा टैक्स सिस्टम, रेगुलेटरी रुकावटें और नाकस गवर्नेंस मईशत के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। आज के OMR में उन्होंने बताया कि जनाब हमने बुलाया है, वीलॉग किया है हमने, और डॉक्टर ज़लफ मुनीर और CEO जावेद कुरैशी साहब वो वाजे करते हैं कि 58% तक टैक्स बोझ 36 इदारों की वजह से की बेरहम रेगुलेशन और कमजोर अदारा जाती सिस्टम ने पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए नो गो जोन बना दिया है। पॉलिसी रिफॉर्म्स, कम टैक्स रेट्स और हकीकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बगैर माशी बहाली नामुमकिन है। कामरान खान साहब मेरी गल सुनो जरा, ठीक है ना? ये असल में ये पाकिस्तानी कौम को चूतिया समझना बराए मेहरबानी आप लोग सारे छोड़ दें। ये जो GHQ में बैठे हुए ना, ये पाकिस्तानी कौम को चूतिया समझते हैं जो, या बाकी आप लोग जो बैठे हुए माल पानी लपेट रहे हो यहाँ पे, पाकिस्तान से बाहर भिजवा रहे हो। और ये जो साला यहाँ पे आया हुआ ना, साले तेरे तो मैं सारे के सारे करतूत खोलने जा रहा हूँ, तू फिक्र ना कर। तू मेज के नीचे छुपा रहा है मोहसिन नकवी, तेरे सारे करतूत मैं खोलने आ रहा हूँ, फिक्र ना कर। एक एक चीज खोलेंगे, सामने ला के रखेंगे, उसके बाद तेरा जवाब मांगेंगे। तुझे हमारी एक्सट्रेडिशन चाहिए ना, तू फिक्र ना कर। तेरे अपने पहले खातों के तू जवाब दे ना, अपने अपने और अपने बिनोई के, उसके बाद अगली बात करेंगे तेरे साथ। फिक्र ना कर, तू है तैयारी है, पूरी तैयारी है, लेकिन सबूत कर रखेंगे साथ ना। उसके बाद फिर ताकि ताकि तेरी तसल्ली तशफी, तू इंग्लैंड आया है ना हमें लेके जाने के लिए, तेरी तसल्ली तशफी के साथ इंग्लैंड ही के सबूत तुझे देंगे साथ तेरे अपने बारे में। तेरा पिनोई जो यहाँ पे गंद घोल रहा है, पाकिस्तान में तबाह बर्बाद कर रहा है, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, ये तुम लोगों के अपने लोग बोल रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि तुम लोग सच बोलो, तुम कह रहे हो कि जनाब ये रिफॉर्म्स नहीं हो रही। और भाई तुम्हें 4 साल से पिट मरा इमरान खान कह रहा है, 4 साल से कह रहा है
جانے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ تم سے معیشت نہیں چلے گی, تباہ و برباد کر دو گے. سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام پاسبل نہیں ہے. اور یہ سیاسی استحکام کس طرح لانا چاہتے ہیں؟ وہ ٹک ٹاکرز کو لا کے پاکستان واپس, اور ڈکی مکی رجب بٹ مٹ کو لا کے واپس, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کروا کے ان سے نوجوانوں کو, یہ چوتیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو, نوجوانوں کو چوتیا بنانا چاہتے ہیں اصل میں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو پھدو فکس کر دو, یہ پھدو فکس کرنا چاہتے ہیں. سب اچھا ہے, ڈی جی ایم آئی صاحب زندہ باد, آصم منیر صاحب زندہ باد. یا کیا بات ہے یار, مطلب یہ حقیقت کیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پوکھن ننگ کس لیول کی ہے؟ جگاڑ کے اوپر پورا ملک چل رہا ہے, کب تک چلا سکتے ہو جگاڑ کے اوپر ملک تم لوگ بھائی؟ اور اوپر سے یا تو تمہاری نیت ٹھیک ہوتی نا, تو تم لوگ عمران خان کو جیل سے نکالتے, بجائے اس کے کہ اس کی جیل منتقلی کرنا چاہتے ہو. کبھی سکر سوچتے ہو, کبھی کہیں سوچتے ہو کہ یار یہ رولا بہت پڑ گیا, وہاں رولا نہیں پڑے گا, وہ پاکستان سے باہر ہے, یا رولا نہیں پڑے گا. سندھی قوم بھی بڑی غیور ہے, فکر نہ کرو, ایک دفعہ بھیجو تو صحیح ادھر, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. اب تک ہم کراچی والوں, کراچی میں حلیم عادل شیخ کی بات نہیں کر رہا میں, نہ ہی اس کے ساتھ وہ فہیمہ شیمہ جو ہے ان کی بات نہیں میں کر رہا, ٹھیک ہے. ایک بریگیڈیئر فہیم بیٹھا ہے, ایک ادھر انہوں نے فہیم بٹھایا ہوا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں, غیرت مند قوم ہے, سندھی قوم بھی بڑی غیرت مند قوم ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. لیکن ان لوگوں کو کیونکہ سندھ کا ایک سٹینس ہے یہاں پہ کہ جی ہم صوبہ نہیں توڑنے دیں گے, ٹھیک ہے. یہ یار میں حیران ہوتا ہوں اللہ کی قسم, اتنے زیادہ اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چے سمجھتے ہیں اور چے بنا رہے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھو کہ ابھی کیا نئی پارٹیاں لانچ کروا کے, نمونوں سے یار, نئے نمونے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, پارٹیاں لانچ کر رہے ہیں. وہ اقرار الحسن آ گیا, اس نے پارٹی لانچ کر دی. سنا ہے ریحام خان صاحبہ نے بھی کوئی پارٹی لانچ کر دی ہے جناب, اور وہ اپنی پارٹی کا بتا رہی ہیں منشور, اب یہاں پہ دے رہی ہیں, کیا دے رہی ہیں مجھے تو نہیں پتا, لیکن وہ کوئی بات کر رہی ہیں کہ جی چیک میٹ. انہوں نے کوئی انڈے شنڈے یہاں پہ ہے, ہمارے دوست امتیاز چاڑیوں نے لکھا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں محمدانی نہیں بن سکیں گی, اور صوبوں کا بہانہ بنا کر سندھ کو نشانہ بنانے کا خواب کسی جرنیل کا پورا ہونے نہیں دیا جائے گا. سو اپنی مزید مٹی پلیت مت کریں, اجرک پہنے یا کچھ اور, ہوگا کچھ نہیں, ایسی مزاحمت ہوگی کہ جنرل کانپ جائیں گے. اب ریحام خان صاحبہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جو ہیں, وہ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے اپنے پروفائل کے اوپر گزشتہ روز 8 تاریخ کو پوسٹ کی ہے. وہ کوئی درجن انڈے دکھا رہی ہیں, اور درجن انڈوں کے ساتھ دکھا رہی ہیں کہ اگر پاکستان کے درجن انڈے ہو جائیں گے, مطلب صوبے بن جائیں گے, 2 درجن کہتی ہیں 24 بنا لو, تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور یہ پارٹی جو ہے, مطلب مجھے نہیں پتا کہ اب یہ پارٹی کی بات کر رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں جی نیپو بیبیز کا کوئی پرابلم ہے. Will the 28th amendment be about more provinces? Are these provinces for solving our problems or for more nepo babies to become CMs? لیکن اس ویڈیو کے اندر واضح طور کے اوپر وہ مزید آپ کو دیکھیں, یہاں پہ ایک ایشو ہے. دیکھو آپ کیوں اتنا زیادہ کن ذہن سمجھتے ہیں پاکستانیوں کو, کہ ان کو گیم سمجھ نہیں آئے گی. کامران خان صاحب, آپ نے ایک فلسفیکل اور اکنامک پوائنٹ دے رہے ہیں کہ نہیں جی ریفارمز کی ضرورت ہے. 28ویں ترمیم کی طرف ہم آپ کو کب سے بتا رہے ہیں 28ویں ترمیم کرنی ہے, صوبے بنانے ہیں. اس کے بعد آصم منیر مبینہ طور کے اوپر خود صدر بن کے بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ 10 سالہ 20 سالہ منصوبہ چلا سکے, ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے صوبے ہوں, این ایف سی ایوارڈ تک واپس آئے, جس کے اوپر مین پرابلم ہے. اب یہ گیم, اصل گیم یہ کہانی چل رہی ہے اندر کھاتے, جو آپ کو بتاتے نہیں ہیں. لیکن بھائی یہ کام کرنے کے لیے بھی, چلو تم مان لیا تم کر بھی جاتے ہو نا, تو اس کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے. نئے صوبے بنانے, نئی اسمبلیاں بنانی ہے, نیا جو ہے وہ انفراسٹرکچر کھڑا کرنا پڑے گا. وہ کہاں سے آئے گا؟ پیسے تمہارے پاس ہے نہیں, پلے نہیں تہلا, کر دی میلا میلا. ٹوٹل یار بکواس مطلب یہاں پہ چلی ہوئی ہے اس ملک کے اندر. اور ٹک ٹاکروں سے بھی آپ ملک کو چلائیں گے, کنٹرول کریں گے. اور اب تو یار خود بھی یہ لوگ بولنے کے اوپر مجبور ہو گئے, خونی لبرلز بھی بولنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ ہاں یار یہ تو عجیب و غریب ہی کام چل رہا ہے یہاں پہ, ہے ان کے پاس کچھ نہیں. اور آئے ہیں یہ انگلینڈ یہاں پہ پھر رہا ہے, محسن نقوی آ کے, اور خبریں چل رہی ہیں کہ او ہم لے آئیں گے پوری دنیا سے کیمپینرز کو, واپس لے کے آ جائیں گے. اور اتنے مطلب ان کے سوچ دیکھو نا, وہ کہتے ہیں گرومنگ گینگ والے ہم واپس لے لیں گے یہاں پہ, جو بچیوں کو خراب کرتے ہیں, صرف عادل راجہ دے دو یا شہزاد اکبر, ہمیں دونوں میں واپس کر دو بس. تو اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو عادل راجہ, شہزاد اکبر جیسے لوگ بول رہے ہیں, ان کی وجہ سے, یا ڈاکٹر معید پیرزادہ یا وقار ملک یا حیدر مہدی, کرنل اکبر جیسے لوگ بول رہے ہیں, ان کی وجہ سے پاکستان میں استحکام نہیں آ رہا.
یار کوئی اس سے بڑی بھی ڈفرز والی سوچ ہو سکتی ہے؟ پھر ان کو تکلیف ہے کہ ان کو ڈفرز کیوں کہتے ہیں، پھر ان کو پینک اٹیک شروع ہو جاتے ہیں. ان کو ڈفر اس لیے تو کہتے ہیں کہ ان کی یہ حرکتیں ہیں. اور کس وجہ سے کہتے ہیں؟ پلے نیتے لاکھ کر دی میلا میلا، یہ تو بھیج دو، تسی سالہ بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے، کب کہ جناب آئے گا سالہ اور ہمیں لے کے جائے گا، ٹیبل کے نیچے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. حرکتیں آپ دیکھ لیں یہاں پہ، سالے کی جتنی اوقات ہے وہ بھی پتہ چل جائے گی. لیکن کہانی ساری کی ساری یہ ہے کہ آپ کے پاس یا تو پھر دوبارہ گھوم پھر کے اسی بات کے اوپر کہ یا پیسہ ہو یا کردار ہو، دونوں نہیں ہے آپ کے پاس. تو پھر کس منہ سے تم جو یہ رنگین خواب دیکھ رہے ہو فیلڈ مارشل کہ تم پاکستان پہ 10 سال کی تم حکومت کرو گے اور سب لوگ جو ہے وہ کہیں گے واہ 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 واہ. مین پرابلم یہ ہے، جو اصل مسئلہ جس سے یہ توجہ آپ کی ہٹانا چاہتے ہیں، جس کے اوپر یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ ریٹائرڈ افسر، یہ ریٹائرڈ بابا جو ہے، یہ یہاں پہ ریٹائرڈ رینکر جو ہے، اس کو لگایا گیا ہے یہاں پہ آپ کے چیف آف ڈیفنس فورس. ایک آئینی سوال ہے، اگر آئین کوئی چیز ہے تو ایک آئینی سوال ہے، اگر وہ کوئی چیز ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کو، کوئی چیز سمجھتے ہیں، آئینی سوال ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو جنرل، چلو عزت سے سوال کانسٹیٹیوشنل لیگل لینگویج کے اندر کر لیتے ہیں، یہ سوال آپ کے سامنے ہے. اور یار تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو سید آصم منیر صاحب، جنرل صاحب، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہو ویسے آپ کا ٹینیور آرمی چیف کا 29 نومبر کو ختم ہو گیا تھا لیگلی، لافلی. اس کے بعد سے آپ جو ہے 30 نومبر کے بعد آپ کا مطلب ریٹائرمنٹ شروع ہو چکی تھی. آپ کی ری اپوائنٹمنٹ کا کوئی آرڈر نہیں آیا. 5 دسمبر تک، 30 دسمبر سے 5 دسمبر تک یو ور ریٹائرڈ فار دا سیکنڈ ٹائم، جس پہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ سالہ. اندازہ کر لیں آپ لوگ. پاکستان کی سپریم کورٹ کا بھی آرڈر اس کے اوپر بہت کلیئر ہے. کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی جو ہے وہ، اگر آپ کہہ رہے ہیں نا جی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کے تحت 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کے تحت، تو وہ اوور رائڈ نہیں کر سکتی اسٹیچوری ریکوائرمنٹس کو، قانونی ریکوائرمنٹس کی. اور وہ کیس ہے فیڈریشن آف پاکستان ورسز جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، PLD 2000 Supreme Court 869. Any appointment or continuation of Chief of Army Staff must strictly comply with law and timing. Federation of Pakistan versus Qamar Javed Bajwa, PLD 2020 Supreme Court 1. آپ مجھے بتائیں کہ قانون تو بہت واضح ہے، تم آئینی ترمیم تو کر لو گے، لیکن سپریم کورٹ کے کیسز بڑے واضح ہیں کہ تم تو ریٹائرڈ ہو سالے، دوسری دفعہ تم ریٹائرڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، نہ تم پیسہ لا سک رہے ہو، فوج تم روزانہ کے حساب سے مروا رہے ہو، روزانہ کے حساب سے درجنوں یہاں پہ فوجی جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. اگر میں شہید کہوں تو مجھے گالیاں پڑتی ہیں. یہ تم نے ہماری حالت کر دی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو شہید بھی نہیں بول سکتے تمہاری وجہ سے. ایک قاسم منیر تمہاری وجہ سے، اور تم نے اپنا خاندان جو ہمارے اوپر چموڑا ہوا ہے، جو خون چوس رہا ہے اس وقت. تم مجھے سوال کا جواب دو کہ تم کس حیثیت میں چیف آف ڈیفنس فورس ہو، اور وہ لوگ جو اس کو چیف آف ڈیفنس فورس مان رہے ہیں وہ کس قانونی حیثیت میں اس کو چیف آف ڈیفنس فورس مان رہے ہیں. خواب اس کے ہیں کہ یہ جا کے ٹرمپ سے لنچ کرے گا، $6 لاکھ مہینے کا بجٹ لگا کے یہاں پہ لابنگ کے اندر امریکہ میں، آپ کے جیب کا پیسہ لگا کے. اور خواب اس کے ہیں کہ جناب یہ ڈالر کمائے گا انلیگل سپیکٹرم سے. ان کے اپنے تو خاندان جو ہے کہاں سے آیا تھا؟ یہ فوج کا سپائی، ایئر فورس کا ایئر مین تھا. ابھی اس کے اثاثے دیکھو کہاں پہ، ابھی اس کے اثاثوں کی لسٹ ذرا دیکھو کہاں پہ، دنیا میں اس کے اثاثے دیکھو کہاں پہ. اس کے یہاں پہ آپ دیکھو اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کی اپنی فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. جب اس نے جرنیل کرنیل بننے تک بھی، ملٹری انٹیلیجنس میں آنے کے بعد کرنیل بننے تک بھی، وہاں سے اس کا رائز کس طرح شروع ہوا. اس کے ایسٹس بیونڈ مین، کیا جنرل باجوہ کے ایسٹ سامنے نہیں آئے؟ کیا یہ لوگ جواب دہ کسی کو بھی نہیں ہے؟ یہ صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور ان کی جیبیں بھرنے کے پیچھے پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں قربانیاں دیتے رہیں گے. اور یہ ٹک ٹاکروں کو ساتھ لا کے، اور گنتی کے سوشل میڈیا ویلاگروں کو ساتھ ملا کے، یہ کوئی آس پاس باریک وارداتیوں کو ساتھ ملا کے، ٹارزنوں کو ساتھ ملا کے یہ ذہن سازی چلاتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. اور آپ پاکستانی امام آپ بنتے رہیں گے خود اسی طرح. شوق ہے آپ کو، شوق سے بنتے ہو. اس پہ سوال کرو تو اس پہ نہ سوال کرنا، سویٹ بوائے پہ سوال نہ کرنا، اب سویٹ چائلڈ پہ سوال نہ کرنا.
आलिया हमजा साहिबा किधर है? कल अलीमा आपा के साथ क्या हुआ है वहां पे, उस्मा आपा के साथ क्या हुआ है वहां पे, नौरीन आपा के साथ क्या हुआ है वहां पे? चंद गयूर, सिर्फ चंद दर्जन हक परस्त वहां पे खड़े हुए थे। किधर पिंडी इस्लामाबाद वालों, ठीक है, बाकी सारा पाकिस्तान किधर है? वो देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि जब हो जाएगा कहानी तो फिर ताड़ियां मारेंगे। तमाशबीनी की जो आपको आदत है, इसीलिए उनको ये लगता है जीएचक्यू के अंदर जो परसेप्शन प्लानिंग डायरेक्टरेट है, पर्सपेक्टिव नहीं, कि उनको लगता है कि ये तमाशबीन कौम है, इनको तमाशों के ऊपर लगा दो। किथे डक्की दा तमाशा चलाओ, किथे रजब दा तमाशा चलाओ, किथे कोई दो त्रै होर तमाशे, कुड़ियां मुंडे नचाओ छचाओ, ठीक है, खिडाओ छडाओ इन्हां की, इन्हां दा ज़हन किथे होर लाओ। ओ भाई है जेड़े बना दा ज़हन तुसी ला रहे हो, इन्हां कोल ते फूटी कोड़ी कुछ नहीं। जनरल साहब, they've got nothing। जिनके पास पैसा है वो तुम्हारे ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि तुम 2 नंबर लोग हो, तुम अपनी जेबें भरते हो, तुम खुद करप्ट हो, तुम कौम की बेहतरी नहीं चाहते, ना करना चाहते हो, तुम ये फुदू सा खाता फिट कर रहे हो, तुम हर चीज में तुम्हारा अपना एक जाती एंगल होता है, तुम नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं कोई काम करते, तुम पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हो, और ये अब साबित हो चुका है। लोगों की आंखों से पट्टी हट चुकी है। ये तुम्हारे जो रंगीन ख्वाब है ना, दरख्तों पे जो तुम समझ रहे हो डॉलर लग रहे हैं, और उन दरख्तों के ऊपर तुम छलांगे मार के वो डॉलर उतारने की कोशिश में हो, ये दरख्तों के ऊपर डॉलर नहीं लगते, और ये तुम्हारी जेबों के अंदर जा रहे हैं, तुम्हारे जो लग रहा है, इसका भी हिसाब होगा। रिटायर्ड फील्ड मार्शल के रंगीन ख्वाब और हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क है। आज नहीं तो कल मेज के नीचे मोहसिन नकवी, नो मनी नो हनी, सबका हिसाब किताब होगा। मुल्क जब चलेगा नहीं तुमसे तो कब तक ये तुम लोगों को बर्दाश्त कर लेंगे? ये तमाशबीन भी आखिरकार बोल पड़ेंगे। सिर्फ वक्त की बात है, सिर्फ वक्त। वक्त और सब्र दोनों चीजें हमारे साथ हैं, फिक्र न करें आप। यहां पे हाजिर हैं, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। अजीजान मन, अपना ख्याल रखिए। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है मजीद ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्राइवेट वीलॉग्स के लिए मेंबर भी बनिए। खुदा हाफिज।